اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 سے شروع ہوگا۔ اس کا ربط ہے پچھلی ہی آیات سے، ٹھیک ہے۔ پیچھے آیت نمبر 174 میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جبکہ ان کو علم بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ صحیح بات وہ چھپا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی مالی منفعت ان کو ملے، مالی فائدہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتائی تھی کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور دوسری سزا اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، تیسری سزا اللہ ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اور چوتھی سزا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سزا کی وجہ کیا ہے۔ ذالکا، یہ سزا بھی اس وجہ سے، انا کہ بے شک اللہ نے نزلہ اتاری ہے الکتابہ کتاب بالحق حق کے ساتھ۔ یہ سزا اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق بعید، بعید لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بتائیں بعید کا مطلب کیا ہے؟ دور، ہاں، بعید کا مطلب ہے دور۔ تو لفی البتہ میں ہے، شقاق ضد، شقاق مخالفت کو بھی کہتے ہیں، ضد کو بھی کہتے ہیں، البتہ وہ دور کی ضد میں ہیں، البتہ وہ ضد میں دور نکل چکے ہیں۔ چلیں اب نوٹ کریں، پیچھے دو آیات جو گزری ہیں 174 اور 175، ان میں اللہ نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ انہی لوگوں کا نا جو جن کو علم بھی ہے، ان کو صحیح بات پتہ بھی ہے، پھر بھی اس کو چھپاتے ہیں، اور مالی فائدہ اس کے بدلے میں ان کو ملتا ہے، اور پھر اللہ نے ان کی سزا بھی بتائی تھی۔ تو اسی بات کو اللہ نے 176 آیت میں مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اب ان کے راہ راست پر آنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں، گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو بہت دور جب بندہ چلا جائے گمراہی میں، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اب صلاحیت ختم ہو گئی ہے، امید نہیں ہے کہ وہ اب پلٹ کر آئے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، لیسا نہیں ہے، البر، بر کس کو کہتے ہیں؟ بر، نیکی، نہیں ہے، البر نیکی، ان یہ کہ تولو، تم پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، وجہن چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، البر نیکی ہے یہ، من آمنا جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، ہاں، وآتا اور دے، المالا مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربى قرابت والوں کو یعنی رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، یتیم کی جمع یتامہ ہے، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، السبیل کہتے ہیں راستے کو، وابن السبیل عربی میں مسافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے اس کا مطلب ہے راستے کا بیٹا یعنی مسافر، وابن السبیل اور مسافروں کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقاب اس کی جمع ہے، وفر رقاب اور گردنیں آزاد کرانے میں، اصل میں یہ لفظ تھا وفی فک الرقاب، اور لفظ محذوف ہے تو لیکن مفہوم میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور گردنیں آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ اور وہ قائم کرے نماز، یہ نیکیوں کی ڈیٹیل اللہ بتا رہے ہیں، وآت الزکوٰۃ اور وہ دے زکوٰۃ، والموفون اور وہ پورا کرے بعہدہم اپنا عہد، اذا عاہدوا جب وہ عہد کر لے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ اب نوٹ کریں، لیسا نہیں ہے،
پچھلے جو 2 رکوع تھے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو اس دور میں یہودیوں نے اعتراض کیے تھے اور پروپیگنڈا کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں پڑھا۔ کیا پڑھا آپ نے؟ دیکھیں، یہودی یہ سمجھتے تھے نا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی اصل نیکی ہے اور اصل دینداری ہے۔ گویا انہوں نے قبلے کے مسئلے کو دین کا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور نیکی کا حقیقی تصور واضح کیا گیا۔ اصل میں نیکی ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم بس اپنے چہرے پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف۔ نیکی کا اصل معیار یہ نہیں ہے۔ استقبال قبلہ یقیناً ایک اہم چیز ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو مسلمان اس طرف پڑھتے رہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اب بیت اللہ کو قبلہ بنانا ہے تو فوراً اس کی اطاعت کی مسلمانوں نے۔ تو اصل اہمیت تو سمت کی نہیں ہے، اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی اور اس کی اطاعت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نیکی کے کچھ اجزاء بتائے ہیں کہ دیکھو نیکی یہ ہے، جس میں سے کچھ اجزاء کا تعلق والنبیین تک ایمان سے ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے نا 7 چیزوں پر، جس میں سب سے پہلے اللہ پر، جو آپ ایمان مفصل میں پڑھتی ہیں اور یاد کرتی ہیں۔ بچپن سے ہی ہمیں ایمان مفصل یاد کروایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو پہلے کا تعلق تو کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے۔ اور دوسرا اللہ نے یہاں پہ نیکی کا کیا بتایا کہ نہ صرف وہ اس کا درست عقیدہ اور صحیح ایمان ہو، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں مال بھی خرچ کرے۔ کس پر خرچ کرے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں، جب آپ نے مال خرچ کرنا ہے نا، پیچھے کانسیپٹ کیا ہو، صدقہ دے رہی ہیں، خیرات دے رہی ہیں، زکوٰۃ دے رہی ہیں، اس میں پیچھے کانسیپٹ کیا ہو، نیت کیا ہو، بھئی میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میں کسی پر احسان کر رہی ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچ بنائیں کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے دیے ہوئے مال کے ذریعے مجھے خیر کمانے کا موقع دے دیا۔ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب آپ یہ کانسیپٹ رکھتی ہیں نا، تو پھر جب وہ دوسرا بندہ جس پر آپ نے صدقہ خیرات کیا، اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچے بھی تو آپ کو اصل میں تکلیف نہیں ہوتی اس تکلیف پر، کیونکہ آپ نے کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلا حق ہے قرابت داروں کا۔ قرابت داروں کو آپ صدقہ خیرات بھی دے سکتی ہیں اور زکوٰۃ بھی دے سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کچھ رشتہ دار ہیں جن کو دے سکتے ہیں، جن میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات جب بھی نکالیں نا تو ترجیح پہلی رشتہ داروں کو دیا کریں، شوہر کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں۔ تو اگر بہن بھائیوں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو ترجیح دیں۔ بے شک اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس آپ اس کو دے دیں، نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہو۔ مال پھر نکالیں، یہ تو قرابت داروں کے بعد دوسرا حق ہے یتیموں اور مسکینوں کا۔ یتیم تو آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس کے والد نہ ہوں، والد فوت ہو جائیں۔ اس طرح مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالی تنگی اور غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دونوں طبقوں کی خصوصی کفالت کی تعلیم ہے۔ تیسرے نمبر پر وابن السبیل یعنی مسافر کے حقوق کا بھی دیکھیں اسلام نے بہت خیال رکھا ہے۔ اگر کوئی مسافر مالی مشکل کا شکار ہے نا تو اس کی مدد کرنا بھی یہ نیکی میں شمار ہوگا، اس کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فقہی اعتبار سے مسافر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس اس کے فی الفور اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے، یعنی وہ فی الفور اس کے، اور بے شک گھر میں موجود ہو اتنی رقم کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد، زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ منگوا نہیں سکتا نا اس صورت میں جب وہ منگوا نہ سکے۔ آج کل تو خیر ATM سسٹم ہے اور کافی آسانیاں ہو گئی ہیں، اب تو منگوانا اتنا مشکل نہیں رہا، لیکن ہو سکتا ہے ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے کہ اس کے گھر میں تو رقم موجود ہے لیکن وہ منگوا نہیں سکتا، تو تب وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوگا، آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں اتنا ہی مسافروں کو تنگ کیا جاتا ہے جتنا اللہ نے ان پر خرچ کرنے اور ان کو سہولت دینے کا حکم دیا ہے۔ ریلوے اسٹیشنز میں آپ دیکھیں، اگر کسی کو سفر کا اتفاق ہوا ہے تو بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشنز پر اور سفری مقامات پر عام جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نارملی سستی مل رہی ہوتی ہیں، وہاں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے مسافر کی مجبوری ہے، وہ لے گا۔ تو قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ مسافروں کی مدد کرو، ان پر خرچ کرو۔
وسائلین سوال کرنے والوں، یعنی جو مانگ رہا ہے نا اس پر بھی خرچ کرو۔ لیکن اس سلسلے میں تھوڑی سی حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے جو ہمیں مانگنے والے کا پتہ چلتا ہے وہ لوگ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوں۔ آج کل تو بہت سارے لوگ وہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ صحت مند نظر آ رہے ہوتے ہیں، بس انہوں نے مانگنے کو ذریعہ معاش بنا لیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کسی بھی طور پر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک اور بھی بری عادت پڑے گی کہ محنت کے بجائے ان کی جو سوال کرنے کی عادت ہے نا یہ پروان چڑھتی ہے۔ البتہ جو واقعی محتاج و ضرورت مند ہو تو سوال کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں سائلین کی، جو خوددار سائلین ہیں، مستحقین ہیں، ان کی ایک تعریف اللہ نے یہ بھی کی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اگلا ہے غلاموں کی آزادی، پھر ہے حقوق اللہ کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد مالی حقوق کے بعد مالی حقوق یہ حقوق العباد کے ضمن میں آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا کہ وہ نیکی یہ ہے کہ وہ نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے، جب عہد کر لے تو اس کو پورا بھی کرے، اور تنگی، مصیبت، بیماری، مشکلات اور جنگ کے وقت صبر کرے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں نے کیا کہا تھا، جب اللہ کہے اے ایمان والو تو ہمیں اور زیادہ متوجہ ہونا ہے، کیونکہ آگے اللہ کوئی خاص حکم دے رہا ہے ہمیں مخاطب کر کے۔ اے ایمان والو، کتبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے لکھ دیے گئے ہیں، لکھ دیا گیا ہے، لیکن دیکھیں یہ فرض کے معنوں میں آتا ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ قانون بناتے ہیں نا، جو چیز قانون بنائی جاتی ہے وہ عموماً لکھی ہوئی فرم میں ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ جس چیز کو ہم کوئی اصول یا قانون بناتے ہیں اس کو ریٹرن فرم میں لے کر آتے ہیں، تو وہ لازم چیز ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر، فرض کیا گیا ہے تم پر القصاص، بدلہ لینا، قصاص لینا، بدلہ لینا، فی القتلی، مقتول کے معاملے میں۔ قتلہ اصل میں مقتول کی جمع ہے، قتیل اور مقتول دونوں کا ایک ہی مطلب، قتیل کا مطلب یہ قتل ہونے والا اور مقتول کا بھی مطلب ہے قتل ہونے والا، تو اس کی جمع کیا ہے؟ القتلہ، یعنی یہ مقتول کی جمع ہے، مقتولوں کے معاملے میں، مقتولین کے معاملے میں۔ الحر، آزاد، بالحری، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثی بالانثی، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ فمن عفیا، پس جس شخص کو معاف کر دیا جائے، پس جو شخص معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع پس وہ پیروی کرے، بالمعروف دستور شریعت کے مطابق، واداء اور وہ ادا کر دے، الیہ اس کو، باحسان احسان کے ساتھ۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ادا کر دے احسان کے ساتھ، یعنی خون بہا اس کو ادا کرے۔ اگر اس نے کہا میں قصاص نہیں لیتا، میں معاف کرتا ہوں، تو پھر خون بہا ادا کرے۔ ذالک تخفیف، یہ نرمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ جو دیت کا قانون ہے، قصاص کا قانون ہے، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور ایک مہربانی ہے۔ فمن اعتدی، پس جو شخص حد سے بڑھے گا، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس نے دیت وصول کر لی، اب اس کے بعد پھر قصاص پہ آ گیا تو یہ حد سے بڑھنا ہے، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہ آیت شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اسلامی معاشرے کا ایک جو قانون ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ قصاص اور دیت کا۔ آپ اس کے حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں قصاص اور دیت کا قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا یہ فرض کیا گیا ہے تم پر، لازم ہے تم پر۔ قصاص کو ایک قانون کے طور پر اللہ نے مقرر کر دیا۔ قصاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، یعنی جتنا جرم ہے نا اتنی سزا دینا، جتنی زیادتی کی گئی ہے اس سے نہ کم ہو نہ زیادہ، اس کو کہتے ہیں قصاص، یعنی بدلہ۔ تو یہاں مقتولوں کے معاملے میں قصاص اللہ نے کہا ہے فرض ہے، یعنی جس کو قتل کر دیا جائے نا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ قصاص کا قانون کہلاتا ہے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت سے ہی قصاص کا قانون چلا آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی قصاص کا قانون تھا، لیکن اس میں کچھ خرابیاں تھیں، وہی خرابیاں جو آج آپ کو پاکستانی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں۔ وہ خرابیاں کیا تھیں کہ جب کوئی کمزور یا کم تر خاندان کا
بندہ کسی طاقتور قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیتا نا، تو جو انتقام لینے والے ہوتے ہیں، مقتول کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، انتقام میں حد سے بڑھ جاتے ہوتے تھے، دو آدمیوں کو پھر قتل کرتے تھے، پورے خاندان ختم کر دیتے تھے۔ تو اگر کوئی عورت ہو جاتی قتل تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرتے تھے، اچھا، اور غلام کے بدلے میں آزاد شخص کو قتل کر دیتے تھے۔ یعنی ایک جرم کے جواب میں نا کئی افراد کو، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، انتقام میں لوگ پورے خاندان اجاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عدم مساوات تھی۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کا خاتمہ کیا اور کیا کہا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی اب بدلہ جو ہے نا وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، زیادتی اور انتقام کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ قصاص اور دیت کے قانون کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو پہلے قتل کی اقسام بھی سمجھنا ہوگی، قتل کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی چیزیں نوٹ بھی کرنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد۔ عمد کس کو کہتے ہیں؟ عمدن کہتے ہیں نا، یہ عمدن ہوا ہے۔ ایک عمد ہوتا ہے، ایک خطا ہوتا ہے۔ عمد کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر آپ نے ارادے سے قتل کیا ہے، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ اور قتل بھی ایسے ہتھیار کے ساتھ کیا ہے جو عموماً قتل کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، مثلاً پسٹل، بندوق، تلوار، چھری، نیزہ۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر ان ذرائع کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل کیا کہلاتا ہے؟ قتل عمد۔ اس صورت میں حکم ہے قصاص کا، یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ ہاں، اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اگر آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے قاتل کو معاف کیا اور اس کے بدلے میں ہم خون بہا لینے پر راضی ہیں نا، تو پھر قصاص ساقط ہو جاتا ہے، دیت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں صورت میں دیت یعنی خون بہا یہ دینا ہوگا۔ پہلے قتل کی قسمیں ہو جائیں پھر دیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے شبہ عمد۔ یہ ایک دفعہ ہم ایک فیملی میں گئے تھے نا، تو شبہ عمد، ہاں شبہ جس اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ شک ہو، شبہ عمد۔ اچھا، اس میں بھی قتل کا ارادہ تو موجود ہوتا ہے شبہ عمد میں، لیکن جس آلے سے قتل کیا جاتا ہے نا وہ عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مارنے کا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن جس ہتھیار سے مارا ہوتا ہے وہ عموماً قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ مثلاً لاٹھی سے مار دیا یا مکہ ایسی جگہ پہ مار دیا، یا پتھر مار دیا، یا ہاتھ سے دھکا دیا، وہ کسی ایسی جگہ پہ گر گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، ایسی جگہ ضرب لگ گئی کہ اس کی موت واقع ہوگی، تو یہ قتل کیا کہلائے گا؟ قتل شبہ عمد۔ تو اس میں قاتل کو پھر قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ دیت دینا یہ واجب ہوتی ہے، اور دیت کے علاوہ شریعت کفارہ بھی ہوتا ہے۔ کفارہ کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ جس نے قتل کیا نا وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، دیت بھی دے گا، خون بہا بھی دے گا، اور اس کے ساتھ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھے گا۔ اگر مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ نے ایک اور آپشن رکھا ہے، کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب آخری قتل کا جو ہے قسم ہے قتل خطا۔ خطا سے نام ہی سے ظاہر ہے، غیر ارادی طور پر قتل ہو جانا، غلطی سے ہو جانا۔ اس میں قتل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی کیا ایگزامپلس ہیں سوسائٹی میں موجود ہیں؟ بتائیں قتل خطا کی کیا ایگزامپل؟ ہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہاں وہ آپ کہیں کار میں جا رہی ہیں، آپ ڈرائیو کر رہی ہیں کار، اور آپ کا ارادہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے مار دیں، تو اچانک سے بچے بھی سامنے آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ مر گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کوئی شخص بندوق صاف کر رہا ہے، اس میں کہیں گولی پھنسی ہوئی رہ گئی، وہ گولی چل گئی اچانک سے، اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کا، سامنے بیٹھے ہوئے کسی بندے کو لگ گئی، قتل ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے قتل خطا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں قتل خطا ہیں۔ اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دیت اور کفارہ ہوتا ہے۔ دیت، اب دیت سے کیا مراد ہے؟ دیت کا مطلب ہے خون بہا یا مالی معاوضہ۔ دیت کا مطلب آپ لکھ لیں مالی معاوضہ، اور یہ کس کو دی جاتی ہے؟ مقتول کے ورثاء کو، جو مر گئے نا اس کے جو پیچھے وارث بچے ہیں ان کو دیا جائے گا۔
اچھا حدیث سے ہمیں دیت کی مقدار بھی بتائی گئی ہے. دیت کی مقدار 100 اونٹ کی قیمت ہے. ایک اونٹ کی اچھی خاصی قیمت ہے اس وقت. تو 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے نا وہ دیت کی مقدار ہے. 100 اونٹ یا ان کی قیمت. اچھا اس کے علاوہ اگر سونے کے سکے اس دور میں تھے جس کو دینار کہتے تھے، تو سونے کے سکوں کی صورت میں ہو نا تو 1000 دینار، اور 1000 دینار اس وقت تقریباً 4 کلو 374 گرام سونے کے برابر ہے. یعنی اگر دینار میں دینا ہے نا، سونے میں دینا ہے تو 3 کلو اور کچھ گرام اوپر سونا ہوگا. اور 10,000 درم اور دینار الگ الگ سکے اس دور میں ہوتے تھے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا. تو اگر درم میں دے رہا ہے تو پھر 10,000 درم دینے پڑیں گے، یعنی 10,000 چاندی کے سکے. اور اگر اس کو کلو میں کرو تو 30 کلو 618 گرام چاندی بنتی ہے. ٹھیک ہے، سونے میں ہو تو 4 کلو سونا، اور چاندی میں ہو تو 3 کلو سے کچھ اوپر چاندی. 30 کلو سے، 3 نہیں 30 کلو سے. اچھا یہ دیت اب دے گا کون؟ صرف قاتل نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے دیت اس کے سارے خاندان پر ڈالی ہے. اس کی ساری برادری کی ذمہ داری ہے وہ دیت دے. ہاں اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے اور خاندان کو اپنی تربیتی ذمہ داری کا احساس ہو کہ وہ انہوں نے اس کی کیسی تربیت کی، اس کی کیوں اصلاح نہیں کی کہ ایسے المناک واقعہ اس سے رونما ہو گیا. تو یہ ساری اس پہ ڈالی گئی ہے. پھر آگے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر رہے ہیں. قاتل کو یہاں اخیہ یعنی اس کا بھائی کہا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرم کے باوجود اب اسلامی اخوت کا رشتہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. تو اگر اس کو معاف کر دیا گیا نا تو فاتباع بالمعروف، تو وارثوں کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے مطالبہ کریں، اور واداء الیہ باحسان، اور خوش دلی کے ساتھ احسان کے ساتھ دیت ادا کریں. نہ وارث زیادتی کرے، نہ قاتل ٹال مٹول کرے. اور ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت اور معافی کا جو نظام ہے اللہ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. باقی امتیں جو تھیں ان میں صرف قصاص کا قانون تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی کہ چاہیں تو قصاص لیں، اور اگر معاف کر رہے ہیں ورثاء تو پھر اس صورت میں دیت ہوگی. پھر آگے حد سے بڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ دیت وصول کرنے یا معافی دینے کے بعد بھی کوئی انتقام لے رہا ہے. جیسے یہاں پاکستان میں بعد کی نسلیں اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، ہم تو اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. تو وہ اس پر قاتل کو قتل کر دیتے نا، تو پھر یہ حد سے تجاوز ہے. بھئی آپ نے ایک دفعہ معافی تلافی کر لی، دیت وصول کر لی، اب اس کے بعد اگر آپ قتل کریں گے تو یہ حد سے بڑھنا ہوگا. اب آپ کا کچھ سوال ہے اس ضمن میں تو مجھ سے پوچھ لیں. باقی سب میرے خیال میں نیند آ رہی ہے سب کو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قتل کرنا کسی کو یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ کبیرہ ہے، بڑے اکبر الکبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شرک کے بعد قتل ناحق جو ہے نا یہ بڑا گناہ ہے. چلیں اگلی آیت دیکھیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اچھا ایک بات تو مجھے بتائیں، قصاص میں تو ایک جان کے بدلے دوسری جان جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قصاص میں زندگی ہے، تو یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہاں تو جان کے بدلے جان جا رہی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں قصاص میں زندگی ہے. یہ زندگی کیسے ہے؟ ہاں ہاں، یہ بے شمار بے گناہ جانوں کو بچانے کے لیے ہے. جب مجرم کو معلوم ہوگا نا قتل کے نتیجے میں اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو وہ قتل کے ارادے سے باز آ جاتا ہے، اور بہت ساری جانیں سوسائٹی میں محفوظ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہیبت اور خوف جو ہوتا ہے سزا کا، اس سے بھی معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے. اگر یہ قوانین نہ ہو نا تو پھر معاشرے میں ہر کوئی اسی طرح کرے، جرائم کرے، اور اس کو پتہ ہے یہاں مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، تو جرائم عام ہو جائیں گے. تو اس کا مقصد ان سزاؤں کا مقصد مجرم کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو، سوسائٹی میں موجود دوسرے لوگوں کو جرم سے بچانا ہوتا ہے، امن قائم کرنا ہوتا ہے.
ہماری سوسائٹی میں بعض جی باقی اگر کوئی شخص اسے قتل ہو جاتا ہے کوئی دیت وغیرہ جو ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیا اس کو پھر بھی گناہ ملتا ہے؟ گناہ تو ہوتا ہے نا اس کو ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا نا، اس لیے تو وہ کفارے کا پھر قانون ہے کہ توبہ قبول کروانے کے لیے پھر وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ پھر اگر یہ سارا کچھ کر لیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورت اللہ نے رکھی ہے توبہ قبول کرنے کی، تو پھر امید ہے نا کہ اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ دیت کے ساتھ کفارہ بھی تو ہے نا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، تو یہ اس لیے ہے کہ اس کی توبہ وہ اپنی قبول کروائے۔ ہمارے سوسائٹی میں تو مجرم پر ترس بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا یہ لوگ۔ باجی ہمارے یہاں تو دیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہاں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ دیت قصاص کا نہیں ہے، دیت ابھی جو یہ ہمارے کراچی میں ہی بہت سارے واقعات ہوئے تھے، یہ کون سی برانڈ ہے، تو اس ملک میں تو قصاص کا قانون بہت مشکل ہے، جو تھوڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں۔ تو باجی دیت میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سارا ادا کرتے ہوں گے لوگ؟ ہاں، یہ بھی مشکل ہے۔ جی باجی میرا جو خان میں جو گاؤں ہے وہاں پہ جھرکا بیٹھتا ہے، وہاں پہ وہ رقم دینی پڑتی ہے، چاہے وہ جتنے لاکھ میں مجھے دینا پڑتا ہے۔ اور یہ ریسنٹلی نا میری امی چچا بیٹے ہیں، تو ان سے جو قتل ہوا تھا انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے، ریسنٹلی وہ رہا ہوا ہے۔ دیت کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے، قانون کمزور ہے۔ تو جہاں قانون پھر کمزور ہوگا پھر یہی ہمیں مسائل دیکھنے کو نظر آئیں گے۔ چلیں آگے پڑھاؤں، بس کافی ہے آگے پھر وصیت۔ ہاں پڑھا دوں 2 آیات۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، اذا جب حضر آئے احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان طرح کا اگر وہ چھوڑے، خیرہ مال، الوصیت کیا فرض کیا گیا، وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین قرابت داروں کے لیے، بالمعروف دستور شریعت کے مطابق، حقاً یہ بات لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ اچھا اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ فمن بدلہ، پس جو شخص بدل دے گا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کے سن لینے کے بعد، فانما اسمہ، پس بے شک گناہ اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں وصیت کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اچھا وصیت کے اس حکم کی کیا حیثیت، آیت 180 اور 181 میں جو بیان ہوا ہے، دیکھیں یہ حکم جو تھا نا اسلام کے ابتدائی دور کا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ حکم تھا کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ بعد میں سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کے اترنے کے بعد نا وراثت کے تفصیلی احکام اللہ نے بیان کر دیے تھے نا، اس لیے اس آیت کو، یہ جو 180 والی آیت ہے، اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا ہم قرآن میں بعض ایسی آیت بھی پڑھیں گے جو منسوخ ہیں، چند ایک تعداد ہے ان کی۔ ہاں البتہ وصیت نا 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنے کل مال کے 1/3 حصے تک وصیت کر سکتا ہے، پورے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق مقرر کر دیے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی جائیداد اور مال کی تقسیم اسی قانون کے مطابق ہوگی جو اللہ نے سورۃ النساء میں بیان کر دیا ہے۔ البتہ ہبہ کا قانون اور ہوتا ہے، ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اس میں برابری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کا قانون اور ہوتا ہے، ہبہ کا اور ہوتا ہے۔ تو ہبہ میں اولاد کے درمیان انصاف اور برابری کا لحاظ رکھا جائے گا، اور وراثت کے قانون کب نافذ ہوگا، جب جو مورث ہے مر جائے گا، جس کی وراثت ہے وہ فوت ہوگا، اس کے بعد ہوگا۔ وراثت وفات کے بعد ہوتی ہے، ہبہ زندگی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو میں نے کیا کہا، اپنی زندگی میں وصیت کر سکتا ہے کتنی 1/3 مال کی. اور یہ جو 1/3 مال کی وصیت ہوتی ہے یہ بھی وارثوں کے لیے نہیں ہوتی، غیر ورثاء کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنا کچھ مال جو ہوں وہ کسی ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہوں، یا میں اسے مسجد تعمیر کروانا چاہتا ہوں، یا میں کسی یتیم کو دینا چاہتا ہوں نا، تو وہ 1/3 مال سے وصیت کر سکتا ہے. اس طرح وصیت کرنا جائز ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا، میں وصیت کی جو باقی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ سورۃ النساء میں اس پہ بات کریں گے، وہاں پہ وصیت کے بھی قانون ہے نا. باقی میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تو تھے کہ کیا کیا وصیت کر سکتے ہیں آپ. اولاد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ آپس میں اتفاق محبت سے رہنا. قرضوں کی وضاحت کر سکتے ہیں اگر کسی کے ذمے قرض ہو. اور باقی اگر کسی کے ذمے کوئی فرائض رہ جائیں، مثال کے طور پر نماز بھی فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ان فرائض میں سے کوئی رہ جائے، کسی کا مالی حق آپ کے ذمے ہو تو وہ بھی لکھ کے رکھا کریں. اس کی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے، جی انسان جب میں کہہ رہی تھی کہ باجی میں کہہ رہی تھی کہ اگر ایک شخص ہے وہ لکھ کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرا مال مطلب میرے بچے میں تقسیم نہ ہو، مطلب کوئی ایسا شخص ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب جیسے کوئی فاؤنڈیشنز ہیں اس میں سارا مال دے جائے، ہاں تو کیا پھر اس کی وصیت پہ عمل نہیں 1/3 مال پر عمل ہوگا. ٹرسٹ کو اگر اس نے کہا ہے سارا مال تو اس پر عمل نہیں ہوگا، صرف 1/3 مال دیا جائے گا. باقی جو 2 حصے ہیں نا وہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے اسی طرح جو اللہ، کیونکہ یہ اللہ نے بنا دیا نا قانون، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے اللہ نے بتا دیا ہے. صرف 1/3 مال میں سے وصیت کرنا جائز ہے. اور اگر اس نے کہا ہے کہ سارا مال میرے مرنے کے بعد ٹرسٹ کو دینا ہے تو اس وصیت پر عمل نافذ نہیں ہوگا. اس کے صرف 1/3 مال کو دیا جائے گا، باقی 2 حصے ورثاء میں تقسیم ہوں گے. اور یہ جو اخباروں میں کہا ہوتا ہے ایک کہ میں اپنے فلاں بچے کو بوجہ نافرمانی آگ کرتا ہوں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر مورث مر گیا نا تو اس کی وراثت اولاد میں اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے اللہ نے بتا دیا. ہاں ہبہ کا میں نے بتایا، وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو ہبہ کر دیتا ہے تو اس کا وہ پھر الگ ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.